أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میں ذرا اسکرین شیئر کر لوں. اللهم صل اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم ترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح للشان كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أستغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته وأتوب إليه. من نزته وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزینت عرشه ومداد کلمته. آج جو ہماری آیات ہیں آیت نمبر 167 سے آنورڈ ہے. پچھلی کلاس کے اندر جو چیز ہم نے پڑھی تھی وہ یہ تھی بسائر بھائیوں میوٹ کر رہے ہیں. پچھلی کلاس میں جو ہم نے چیز پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی نے ہمیں واضح حکم بتا دیا تھا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اتباع نہیں کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اب اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا، یہ بھی فرمایا کہ جس شخص تک میری دعوت پہنچی اور وہ میرے پہ ایمان نہ لایا، خواہ وہ یہودی مرے خواہ وہ عیسائی مرے، تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا. پھر ہم نے اس حدیث کو پڑھا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 5 ایسی خصوصیات تھیں جو کسی کے بارے میں مطلب کسی اور نبی کو نہیں ملی. اس کے علاوہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے اوپر بڑی ڈیٹیل سے گفتگو ہوئی کہ جس کی اہمیت ہمیں اہل سبت والوں سے ملتی ہے کہ ہفتے کے دن جو لوگ مچھلیاں پکڑتے تھے اور جو ان کو منع کرتے تھے ان کا تو اللہ نے ورڈکس دے دیا، اور جو کہتے تھے کہ انہوں نے باز نہیں آنا، ان کو ہم نے منع نہیں کرنا، اس کے بارے میں اللہ نے ذکر کرنا پسند نہیں کیا. اب اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کیونکہ عیسائیوں کی ہٹ درمیوں کا یہودیوں کی ہٹ درمیوں کا، بنی اسرائیل کی ہٹ درمیوں کا ذکر ہو رہا ہے اور یہ اسی کی کنٹینیویشن ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح سورۃ البقرہ کے اندر ان کے اوپر فرض جرم عائد ہوئی تھی، یہاں اس فرض جرم کا سنگ بنیاد رکھا گیا. مکی دور کا اختتام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ تَعَذْنَا رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اور وہ وقت یاد کرنا چاہیے کہ آپ کے رب نے یہ بات بتلا دی کہ وہ ان یہود پر قیامت تک ایسے شخص کو ضرور مسلط کرتا رہے گا جو ان کو سزائیں شدید تکلیف سے پہنچائیں گے. بلا شبہ آپ کا رب واقعی جلد ہی سزا دے دیتا ہے اور بلا شبہ وہ بخشش کرنے والا ہے، مطلب انتقام لینے والا بھی ہے، غفور بھی ہے اور اس میں رحیم بھی ہے. ہم اللہ کی صفت رحیم پڑھ کے آئیں کہ رحمان کے ساتھ جب رحیم لگتا ہے تو اللہ کی صفت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جو رحمانیت ہے وہ تسلسل کے ساتھ ہے کہ اللہ بخشے گا اور تسلسل کے ساتھ بخشے گا. اسی طرح اگر اللہ رحیم ہے تو اللہ کی یہ جو صفت ہے غفور ہے یہ بھی تسلسل کے ساتھ ہے کہ اگر اللہ معاف فرمائے گا تو تسلسل کے ساتھ فرمائے گا.
کہ اگر ایک شخص ایک بار توبہ کرے، دو بار توبہ کرے، بار بار توبہ کرے تو اللہ معاف کر دیتا، لیکن ساتھ اللہ بدلہ لینے والا بھی۔ اب اللہ نے یہاں فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اوپر ہم قیامت تک ان کو عذاب میں مبتلا رکھیں گے۔ آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر خروج لگایا، یہ قوم صحرا میں بھٹکتی رہی، تاریخی روایتوں میں آتا ہے 40 سال بھٹکتی رہی۔ کیوں بھٹکتی رہی؟ جب ان کو حکم دیا گیا تھا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، کہ جب تم اپنی خطاؤں سے معافی مانگو، ٹھیک ہے، اور تم محسنوں میں سے ہو جاؤ گے، لیکن انہوں نے کیا کیا تھا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا، کہ انہوں نے اس قول کو بھی بدل دیا تھا، کہ ان کا نان سیریس ایٹیٹیوڈ تھا جس کی وجہ سے ان کو خروج لگا، موسیٰ علیہ السلام نے لگایا، ذلیل ہوئے، جہاد نہیں کیا انہوں نے، ذلیل ہو گئے، رسوا ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ان پر یونانیوں نے آ کر کیا کی؟ حکومت کی۔ پھر کلدانی لوگ آئے، پھر عیسائی ان کے اوپر آئے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، مطلب رومن پرشین امپائرز کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پھر بھی یہ جزیہ دے کے رہتے تھے۔ اور آخری وقت آئے گا قرب قیامت میں، یہ جو یہودی ہیں یہ دجال کا ساتھ دیں گے، اور ان پر بھی وہ آخری جو عذاب ہے وہ آئے گا جس کا وعدہ اللہ نے یہاں کیا۔ اب اس کا یہ ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ دور حاضر میں اگر ہم بھی مطلب صرف اسی چیز کے اوپر اتفاق کر لیں اور کوئی ایفرٹ نہ کریں تو ہم یہ سمجھیں کہ چلو جی عذاب تو ان پہ ہی آنا ہے، لیکن ایسا نہیں۔ آج کے دور میں جو مسلمان ہیں وہ بکھرے ہوئے ہیں، لیک آف لیڈرشپ ہے۔ اگر ایک ایسا لیڈر مل جائے، ایک ایسا مسیحا مل جائے، تو مسلمانوں کا جو عزم اور جذبہ ہے وہ ان کو دوبارہ سے اس منصب پر فائز کر دے گا جو منصب ان کا، جس منصب کے وہ مستحق ہیں۔ اب یہ لیک آف لیڈرشپ کیوں ہے؟ کہ مسلمانوں کے ایک گروپ کے پاس پیسہ ہے لیکن جہاد کرنے کی ہمت نہیں ہے، ایک گروپ کے پاس جذبہ ہے لیکن ٹیکنالوجی اور پیسہ نہیں۔ تو مسلمانوں کو ان آیات سے یہی سبق سیکھنا چاہیے کہ دجال کے آنے کے انتظار سے پہلے بھی دنیا پہ اگر غلبہ پانا ہے تو ٹیکنالوجی، اس کے ساتھ دفاع، اس کے ساتھ اتحاد بہت ضروری۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے دنیا میں ان کی مختلف جماعتیں کر دیں، بعض ان میں نیک تھے اور بعض ان میں اور طرح کے تھے، اور ہم نے ان کو خوشحالیوں اور بدحالیوں سے آزماتے رہے کہ شاید یہ باز آ جائیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو کثرت سے دنیا میں پھیلا دیا، جگہ جگہ انہیں پھیلایا۔ ان کے 12 قبائل تھے، ان کو بہترین منصب دیا۔ اب ان میں کچھ لوگ تو اچھے تھے لیکن کچھ ان میں برے تھے، پھر اللہ نے ان کے حالات اچھے بھی کیے اور ان کے حالات برے بھی کیے۔ اللہ اس طرح ہی آزماتا ہے۔ تو دور حاضر میں بھی اگر ایک مومن پہ، ایک مسلمان پر آزمائش آتی ہے، دولت کے ذریعے، دولت کی تنگی کے ذریعے، خوراک کی خوشحالی کے ذریعے، قحط سالی کے ذریعے، تو وہ آزمائش ہے۔ مومن کو صبر کا دامن اور شکر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ دور حاضر میں اگر مسلمانوں پر آزمائش ہے، کفار کا غلبہ ہے، تو مجھے اور آپ کو بینگا مسلمان جہاد کا جذبہ رکھتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے اور صبر سے کام لینا چاہیے اور انتظار کرتے رہنا چاہیے کہ کوئی ایسا وقت آئے، کوئی ایسی لیڈرشپ آئے کہ مسلمان دوبارہ غلبہ پا جائیں۔ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه
वद्दारुल आखिरतु खैरुल लिल्लज़ीना यत्तक़ून अफला ताक़िलून वल्लज़ीना यमुस्सिकून बिल किताबि व अक़ामुस्सलात इन्ना ला नुदीउ अजरल मुस्लिहीन। फिर इनके बाद ऐसे लोग इनके जानशीन हुए कि किताब को इनसे हासिल किया, इस दुनियाए फानी का माल मता ले लेते हैं और कहते हैं कि हमारी जरूर मगफरत हो जाएगी। हालांकि अगर इनके पास वैसा ही माले मता आने लगे तो इसको ले लेते हैं। क्या इनसे इस किताब के इस मजमून का अहद नहीं लिया गया कि अल्लाह की तरफ बजिस हक बात के और किसी बात की निस्बत ना करें। अब यहां बात हो रही है उनके उलमा की। ये वो लोग थे जो कि दीन को बेचते थे, इनको किताब दी गई, इन्होंने किताब नहीं पढ़ी। दौरे हाजिर में मुसलमान भी क्या करता है, हम देखें एनालॉजी किस लिए बनाते हैं, ताकि हमें अपने अंदर की भी खामियां पता लगती है। दौरे हाजिर का मुसलमान क्या करता है, वो अल्लाह की इस किताब को नहीं पढ़ता, वो नबी के इस लाइव मौजज़े पे यकीन नहीं करता, वो आज भी उलमा इकराम के पास जाता है, वो आज भी अपने मतलब का मसला निकालने की तगोदो में लगा रहता है। अगर उसको मसले का हल अच्छा ना मिले तो वो देवबंदियों से अहले हदीस के पास जाएगा, अहले हदीस से सुन्नियों के पास आएगा, वहां से शियों के पास जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह की किताब को नहीं पढ़ता। और लोग अपने अपने फायदे के लिए, ये माली फायदे के लिए करते थे। आजकल जो उलमा है जो हुकूमतों के साथ हैं वो बड़े बड़े ओहदों के लिए करते हैं, वो अपने माली फायदों के लिए क्या करते हैं, अल्लाह की किताब को बेचते हैं। अब अल्लाह फरमाता है कि इन्होंने क्या ये कहीं पढ़ा था या ये सोचा था कि मेरा मजमून बेचकर इनके लिए कोई निजात होगी? ऐसा हरगिज नहीं होगा। अब आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, और इन्होंने इस किताब में जो कुछ था इसको पढ़ लिया और आखिरत वाला घर इन लोगों के लिए बेहतर है जो परहेज रखते हैं। फिर क्या तुम नहीं समझते? मतलब दुनिया के लिए आखिरत को बेचते हो, ये क्या है? सिर्फ दुनिया के लिए। अब आगे अल्लाह फरमाते हैं, जो लोग किताब के पाबंद हैं, नमाज की पाबंदी करते हैं, हम ऐसे लोगों को जो अपनी इस्लाह करें सवाब ज़ाया ना करने देंगे। तो गर्ज कहने का ये है कि जो शख्स दुनिया को आखिरत के लिए बेचता है, अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक नहीं ढालता, वो क्या करता है, अपनी दुनिया आखिरत के लिए बेचता है और वो घाटे का सौदा करता है। दौरे हाजिर में भी अगर कुरान ने हुक्म दे दिया कि हलाल चीज खाओ, हराम से बचो, सूद से बचो, किसी के साथ ज्यादती ना करो, लेकिन अगर कोई हीला अपनाता है तो वो अहले सब्त को याद रखे, वो बनी इसराइल को याद रखे, वो इस्लाम के बदतरीन दुश्मनों के अकायदों को याद रखे, मुशरिकीन मक्का को याद रखे। कुरान में इन सब के वाक़ये हमारे लिए आए कि हम इनसे सबक सीखें। वाइज नतकनाल जबल फौकहुम कअन्नहु ज़ुल्लतुन वज़न्नु अन्नहु वाक़िउन बिहिम खुदू मा आतैनाकुम बिकुव्वतिन वज़कुरू मा फीही लअल्लकुम तत्तकून। और वो वक्त भी काबिल जिक्र है जब हमने पहाड़ को उठाकर छत की तरह इनके ऊपर मुअल्लिक कर दिया और इनको यकीन हुआ कि अब इन पर गिर जाएगा, और फिर इन्होंने कहा और इनको कहा गया कि कबूल करो जो किताब में लिखा गया है, ठीक है, और इसको मजबूती के साथ साथ थामे रखो, याद रखो जो है काम इसमें है, अगर तुम उसको फॉलो करोगे तो तुम मुत्तकी बन जाओगे। अब ये बनी इसराइल जो आज भी यहूद हैं, ये आप देखें सजदा करते हैं बाएं तरफ देख के, किनकनी ऊपर की तरफ देखते हैं बाएं आंख से, यूट्यूब पे भी जाके देखिएगा। ये ऐसा क्यों करते हैं? ये सजदा इस तरह करते हैं कि ये इनके लिए राह निजात थी। इनको आज भी याद है कि अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने इनको हुक्म दिया कि जिहाद करो, या कुछ भी अहकामात थे, कहा गया कि इनको ऐसे ही तस्लीम कर लो। इन्होंने आगे से कहा कि नहीं, हमारे साथ इसको डायलॉग करें, हमारे साथ इसका डायलॉग करें और फिर हम इसको, तब हम इसको क्या करेंगे, कबूल करेंगे। अल्लाह ने इनके सर के ऊपर एक क्या किया, पहाड़ लाके खड़ा कर दिया कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हम तुम्हें क्या करेंगे, कुचल देंगे। अब इनको क्यों कुचल देंगे, उसकी वजह यह थी कि ये वो कौम थी जिनको फिरौन से निजात मिली, सारे मौजे तो देखे हुए थे,
تو پھر ایسی کیا تکلیف تھی کہ یہ اللہ کا حکم نہیں ماننا چاہتے تھے؟ وہ تکلیف یہ تھی کہ زندگی کو مذاق میں اور اپنی مرضی سے گزارنا چاہتے تھے. جب یہ بات مطلب منو سلبہ ملا، کہا گیا کہ جہاد کرو، ہر چیز سے انکاری تھے. کتاب آئی، کہا گیا کتاب کو مانو، تو کہتے تھے کہ نہیں، پہلے ہمیں نیگوشیٹ کرو، ٹیبل پہ رکھو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سر پر پہاڑ کھڑا کر دیا اور کہا کہ اگر تم اس کتاب کو نہیں مانو گے تو یہ تم پہ گر جائے گا. پھر یہ کڑکڑی لگا کر اپنی بائیں آنکھ سے اوپر پہاڑ کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے یار یہ تو واقعی گر جائے گا، اور پھر انہوں نے اللہ کی کتاب مانی. یہی وجہ ہے کہ آج بھی یہ جب اپنا سجدہ کرتے ہیں تو اس سجدے کو یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ راہ نجات ہے ہمارے لیے. لیکن ہٹ درم تھے، پورے ہٹ درم. آگے دیکھیں، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ example that قَالُوا بَلَىٰ. like this. So it's now then again I need like this. Yeah, you would probably. گورے بھی آئے ہوئے ہیں آج ماشاءاللہ، زاہد بھائی آئے ہیں. قالوا بلا شهدنا ان تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبتلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم یرجعون. اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا، اب یہ دیکھیں جو تخلیق انسانیت ہوئی تھی جو ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ کے آئے، اب یہ وہ عہد تھا جو ساری روحوں نے اللہ سے لیا تھا. وہ کیا تھا کہ جب آپ کے رب نے، مطلب اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے متعلق اقرار لیا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب روحوں نے کہا، سب اولاد نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم سب گواہ بنتے ہیں تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہنے لگو کہ ہم تو اس سے محض بے خبر تھے. دعوت الحق، اللہ کو ماننا، اہل الفطرہ، یہ وہ عہد ہے جو سب نے کیا. یا یوں کہنے لگو کہ شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا اور ہم ان کے بعد ان کی نسل میں ہوئے، سو کیا ان غلط راہ والوں کے فعل پر آپ ہم کو ہلاکت میں ڈال دیں گے. مطلب ایک شخص کسی مشرک کے گھر پیدا ہو جائے اور وہ کل کو اللہ کو یہ کہے کہ میرا باپ مشرک تھا، مجھے تو نے مشرک کے گھر پیدا کر دیا، تو کیا اب میری سزا یہ ہے کہ مجھے آپ ہلاکت میں ڈالیں گے؟ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنی آیات کو صاف صاف واضح کر دیا. اہل فطرہ کے علاوہ کوئی بھی شخص جنت میں نہیں جائے گا، جو مطلب اہل فطرہ کے علاوہ کوئی بھی شخص جنت میں نہیں جائے گا جو کہ کسی دین کے اوپر نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ تو وہ لوگ ہیں جن تک دعوت حق پہنچی نہیں، مطلب اللہ کی جو انبیاء کی تعلیمات تھیں وہ تھیں نہیں، لیکن وہ بھی اہل فطرہ ہی ہوں گے تو جنت میں جائیں گے. اہل فطرہ سے مراد کیا ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو کہ جنہوں نے اللہ کا عہد لیا، سب نے لیا، آدم کی پوری اولاد نے لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مخلوق اپنی فطرت پر پیدا ہوئی ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ہر مخلوق، ہر انسان مسلمان پیدا ہوا جبکہ اس کے والدین اس کو یہودی، نصرانی اور مجوسی بناتے ہیں. پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے بندے کو شرک سے ہٹا کر پیدا کیا، لیکن شیاطین آئے اور اس کو دین سے پھیر دیا اور پھر اس حلال کو وہ حرام کرتا ہے. تو غرض کہنے کا یہ ہے کہ ہر انسان، کوئی انسان روز محشر اللہ سے یہ نہیں کہہ پائے گا کہ اے اللہ مجھے تو نے فلاں کے گھر پیدا کیا تو اس لیے میں نے ایسا کیا. کوئی یہ نہیں کہے گا اللہ میں بریلوی دے گھر پیدا ہویا، میں بدعات اس لیے کرتا تھا میرے ماں باپ کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ دور حاضر کے اندر اس تک ہدایت پہنچ گئی.
اس کو پتہ لگ گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ کیا ہے، وہ اس سے منحرف نہیں ہو سکتا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار مجھے تو پتہ ہی نہیں، یہ چیز، یہ ایکسکیوز ختم کر دیا گیا۔ بخاری کے اندر آتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن اس شخص سے پوچھے گا جسے دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب کیا گیا ہوگا، اگر دنیا میں تمہاری کوئی چیز ہوتی تو کیا تو اس عذاب سے نجات پانے کے لیے اسے بدلے میں دے سکتا تھا؟ وہ شخص کہے گا ہاں۔ اس پر اللہ فرمائے گا جب تم آدم کی پیٹھ میں تھا تو میں نے تجھ سے اس سے بھی معمولی چیز کا مطالبہ کیا تھا کہ میرے علاوہ کسی کو رب نہ ماننا، میرا شریک کسی کو نہ ٹھہرانا، صرف یہ مانگا تھا تجھ سے، تو یہ نہیں کر پایا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، بڑی ہی دلچسپ حدیث ہے ترمذی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے آدم کو پیدا کیا اور ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو اس سے ان کی اولاد کی وہ ساری روحیں باہر آ گئی جنہیں وہ قیامت تک پیدا کرنے والا تھا۔ پھر ان میں سے ہر انسان کی آنکھوں کی بیچ میں نور کی ایک چمک تھی، ہر روح کے آنکھوں کے بیچ میں ماتھے میں کیا تھی؟ چمک تھی۔ پھر اس چمک کو آدم کے سامنے پیش کیا گیا تو آدم نے کہا میرے رب یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ نے کہا یہ تمہاری اولاد ہے، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے عرض کیا کہ ایک بہت ہی زیادہ چمک والی چیز ہے جو بہت ہی اچھی لگ رہی ہے۔ انہوں نے کہا اے میرے رب یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا تمہاری اولاد کی آخری امتوں میں سے ایک فرد ہے، اسے داؤد کہتے ہیں علیہ السلام۔ تو آدم نے کہا میرے رب اس کی عمر کتنی رکھی ہے؟ اللہ نے کہا 60 سال۔ تو انہوں نے کہا میرے رب میری عمر میں سے 40 سال لے کر اس کی عمر میں اضافہ فرما دے۔ پھر جب آدم کی عمر پوری ہو گئی تو ملک الموت ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا میری عمر کے 40 سال ابھی باقی نہیں ہے کیا؟ انہوں نے فرمایا کیا آپ نے اپنے بیٹے داؤد کو نہیں دے دیے تھے وہ 40 سال؟ آپ نے فرمایا تو آدم نے انکار کر دیا، چنانچہ ان کی اولاد بھی انکاری بن گئی۔ آدم بھول گئے تو ان کی اولاد بھی بھول گئی، آدم نے غلطی کی تو ان کی اولاد بھی خطا کار ہوئی۔ تو غرض کہنے کا مطلب ہے کہ انسان کی فطرت میں بھولنا، غلطی کرنا، خطا کار ہونا شامل ہے، لیکن اللہ نے کیا کہا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو غرض کہنے کا یہ ہے کہ دور حاضر میں اگر کوئی شخص آپ سے یہ کہے کہ بھائی اگر کوئی اللہ سے، کچھ لوگ آپ سے جو ایتھیسٹ ٹائپ کے لوگ ہیں وہ یہ چیز کہتے ہیں کہ اللہ سے ایک بندہ پوچھے کہ اللہ میرا کیا قصور تھا، میں نے تو تجھے نہیں کہا تھا کہ مجھے فلاں گھر میں پیدا کر، اب مجھے جہنم میں کیوں ڈال رہا ہے؟ تو یہ آیت اس کے اوپر کیا ہے؟ حرمت ہے کہ اس کی روح وعدہ کر چکی تھی کہ وہ اہل فطرہ پہ رہے گی۔ تو یہ ایک نیچرل چیز ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پر قائم و دائم رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے۔ اور جب یہ آپ کو 30-35 منٹ کے لیے آتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ مطلب بڑی ایفرٹ ہے آپ لوگوں کی، لیکن کوشش کیا کریں کہ ذرا سائڈ چھوڑ کے کام نہ، ان کو بندہ روکے اور ذرا فوکس ہو کے یہ سن لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ خان صاحب، جزاک اللہ جی۔ بہت شکریہ جزاک آپ اللہ کی احسن خیر۔ کا بھائی جان۔ مائک والا یار ایشو بندہ خود ہی دیکھ لیا کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ یار وہ موسٹلی بس بھائی مجھے ہوگا نہ